ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سے قرآن پاک کی ایک ایسی صورت کے بارے میں گفتگو کروں گی یہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کو تحفے کے طور پر عطا فرمائی۔ تو میری مراد ہے سورہ فاتحہ، اور یہ وہ صورت ہے جس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، نماز کا حصہ ہے۔ اس صورت کی اہمیت اور خصوصیت آج میں بیان کروں گی۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی صورت ہے، اس لیے فاتحہ اور کتاب کے نام سے پکاری جاتی ہے۔ جو بات زیادہ اہم ہوتی ہے قدرتی طور پر پہلی اور نمایاں جگہ پاتی ہے۔ یہ صورت قرآن کی تمام صورتوں میں خاص اہمیت رکھتی تھی، اس لیے قدرتی طور پر اس کی موزوں جگہ قرآن کے پہلے صفحے میں قرار پائی۔ چنانچہ خود قرآن نے اس کا ذکر ایسے لفظوں میں کیا ہے جس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، سورہ ہجر آیت نمبر 87۔ ترجمہ: اے پیغمبر، یہ واقعہ ہے کہ ہم نے تمہیں 7 دہرائی جانے والی چیزیں عطا فرمائیں اور قرآن عظیم۔ حدیث و آثار سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اس آیت میں 7 دہرائی جانے والی چیزوں سے مقصود یہی صورت ہے، کیونکہ یہ 7 آیتوں کا مجموعہ ہے اور ہمیشہ نماز میں دہرائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس صورت کو سبع المثانی بھی کہتے ہیں۔ حدیث و آثار میں اس کے دوسرے نام بھی آئے ہیں جن سے اس کی خصوصیت کا پتہ چلتا ہے، مثلاً ام القرآن، الکافیہ، الکنز، اساس القرآن۔ عربی میں ام کا اطلاق تمام ایسی چیزوں پر ہوتا ہے جو ایک طرح کی جامعیت رکھتی ہوں یا بہت سی چیزوں میں مقدم اور نمایاں ہوں، یا پھر کوئی ایسی اوپر کی چیز ہو جس کے نیچے اس کے بہت سے توابع ہوں۔ چنانچہ سر کے درمیانی حصے کو ام الراس کہتے ہیں کیونکہ وہ دماغ کا مرکز ہے۔ فوج کے جھنڈے کو ام کہتے ہیں کیونکہ تمام فوج اسی کے نیچے جمع ہوتی ہے۔ مکہ کو ام القریٰ کہتے تھے کیونکہ خانہ کعبہ اور حج کی وجہ سے عرب کی تمام آبادیوں کے جمع ہونے کی جگہ تھی۔ بس اس صورت کو ام القرآن کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک ایسی صورت ہے جس میں مطالب قرآنی کی جامعیت اور مرکزیت ہے، یا جو قرآن کی تمام صورتوں میں اپنی نمایاں اور مقدم جگہ رکھتی ہے۔ اساس القرآن کے معنی ہے قرآن کی بنیاد، الکافیہ کے معنی ہے ایک ایسی چیز جو کفایت کرنے والی ہو، یعنی جو آپ کے لیے کافی ہو۔ الکنز خزانے کو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک سے زیادہ حدیثیں موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس صورت کے یہ اوصاف عہد نبوت میں عام طور پر مشہور تھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب کو یہ صورت تلقین کی اور فرمایا اس کی مثل کوئی صورت نہیں۔ ایک دوسری روایت میں اسے سب سے بڑی صورت اور سب سے بہتر صورت فرمایا۔ تو اس کے نزول کا واقعہ بھی بڑا معنی افروز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ اتنے میں آسمانوں میں چرچراہٹ ہوئی، تو جبرائیل محترم نے اوپر مڑ کے دیکھا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آج سے پہلے آسمانوں کا یہ دروازہ کبھی نہیں کھلا اور نہ ہی اس سے نازل ہونے والے فرشتے نے اس سے پہلے کبھی زمین پہ قدم رکھے۔ تو اتنے میں وہ فرشتے نے نبی پاک کی خدمت میں حاضری دی، اسلام عرض کیا اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آج آپ کو ایک ایسی چیز عطا فرمائی ہے جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو عطا نہیں فرمائی۔ تو فرمایا کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی امت کو تحفے کے طور پہ دی ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ ہمارے پاس یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تحفہ ہے دنیاوی زندگی کے لیے، جو کہ چند روز ہے، 60 70 اب تو 40 35 پہ لوگ جا رہے ہیں، اس کے لیے ہم تن من دھن لگاتے ہیں۔ کیا ڈاکٹر بننا، کیا انجینئر، کیا جنرل کرنل، یہ سارا کچھ بھی ضروری ہے، اس سے انکار نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو ہماری آخرت کی زندگی ہے، جو جنت ہے یا جہنم ہے، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اس کے لیے قرآن کے ساتھ جڑے رہنا، کیونکہ اس میں دنیا کی اور آخرت کی بھلائی کی چیزیں ہیں، تو اس کے لیے یہ سورہ فاتحہ جو ہماری نماز کا حصہ ہے، اس کا سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ تو اس کو سمجھ کر اپنے رب کے ہاں جب ہم دست دراز ہوں گے تو اس دنیا میں اور آخرت میں بھی کامرانیاں ہوں گی، اور ہماری نماز بھی پہلے والی نماز سے کہیں زیادہ مختلف ہوگی۔
تو انشاءاللہ اس پہ آئندہ بھی ذکر ہوگا، کیونکہ ایک ہی نشست میں اس پہ گفتگو کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور خاص طور پر فلسطینیوں کے لیے دعا کیجیے گا، اور یہ دعا ضرور کیجیے گا، ربنا فانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے پروردگار کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اگر ہم ان کے لیے کچھ اور نہیں کر سکتے، دعا تو کر ہی سکتے ہیں۔ میرے لیے دعا گو رہیے گا۔ والسلام، دعا گو سائرہ۔